یہ والی ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ مولانا توصیف رضا مظہری صاحب جو بھوگ ڈاور بکھو ٹولی ٹھاکر گنج ضلع کشن کے رہنے والے ہیں، وہ لوٹ رہے تھے اور ٹرین میں گنڈوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کو ٹرین سے دھکا دے کر پھینک دیا، لاپتہ ہو گئے، ان کا موبائل آف ہو گیا۔ تب لوگوں کو خبر ہوئی، کیا مسلمانوں کا ٹرین سے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے؟ یہ ایک عالم دین کا اس طرح کا سلوک؟ کیا مودی جی، یوگی جی، کیا ہم لوگوں کو مسلمانوں کے اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جس ملک میں دھرم گرنتھوں کا، دھرم گرو کا اور دھارمک آدرشوں کا پالن نہ ہو، اس ملک کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ ہماری ملی تنظیموں کے سربراہان اس معاملے میں سر جھول کر بیٹھے، کیا اس ملک میں داڑھی ٹوپی رکھ کر سفر کرنا مشکل ہو جائے گا؟ بچوں کا مدرسے میں تعلیم، دینی تعلیم کے حصول کے راستے بند ہو جائیں گے؟ اگر ہم نے اپنی چپی نہیں توڑی اور اس کے لیے سنگھرش نہیں کیا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بات ہمارے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، اس ملک کے لیے نہایت افسوس اور ندامت کا ہے کہ روز بروز مسلمانوں کے تعلق سے اس ملک میں نفرت کی ہوا تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مودی جی اور یوگی جی کے سرکار میں مسلمانوں کا جینا گویا مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی حال کا واقعہ ہے، 26 تاریخ کو ٹرین نمبر 04314 جو رشی کیش سے مظفر پور کے لیے آتی ہے اسپیشل ٹرین، اس ٹرین میں مولانا توصیف رضا مظہری صاحب جو بھوگ ڈاور بکھو ٹولی ٹھاکر گنج ضلع کشن کے رہنے والے ہیں، وہ لوٹ رہے تھے اور ٹرین میں گنڈوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کو ٹرین سے دھکا دے کر پھینک دیا، لاپتہ ہو گئے، ان کا موبائل آف ہو گیا۔ تب لوگوں کو خبر ہوئی، کیا مسلمانوں کا ٹرین سے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے؟ یہ ایک عالم دین کا اس طرح کا سلوک؟ کیا مودی جی، یوگی جی، کیا ہم لوگوں کو مسلمانوں کے اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جس ملک میں دھرم گرنتھوں کا، دھرم گرو کا اور دھارمک آدرشوں کا پالن نہ ہو، اس ملک کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ارریہ کے لگ بھگ 150 سے زائد بچے جو سفر کر رہے تھے، آپ نے ٹرین سے اس کو اتروا لیا۔ یہی معاملہ کرناٹک میں پڑھنے جا رہے ہیں، بچے اتروا رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہے تلنگانہ، بچے پڑھنے جا رہے ہیں، ٹرین سے اتروا رہے ہیں۔ آپ ٹرین میں بچوں کے نام سے ٹکٹ ایشو کرتے ہیں اور بچوں کو اتروا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب نے تمثیلی گفتگو کی تھی اور ایس ٹی ایف کے لوگوں نے کس طرح گرفتار کیا اور کس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا آپ لوگوں نے۔ ایک طرف زمانے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کوئی قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایک عالم دین کا اس طرح وحشیانہ قتل کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ریلوے منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جی آر پی ایف کی پولیس آپ کی کہاں تھی، گورنمنٹ ریلوے فورس آپ کی کہاں تھی، معاملے کی تحقیق کروائیے۔ کون لوگ سفر کر رہے تھے، کن لوگوں نے اس کا زدوکوب کیا ہے، کن لوگوں نے ان کو گاڑی سے اٹھا کر پھینکا ہے، ایسے لوگوں کی خبروں گرفتاری ہونی چاہیے۔ مولانا کا اس سنگین جرم مولانا کے ساتھ ہوا ہے، اس کا معاوضہ اس کے گھر والوں کو دیجیے اور انصاف کا عمل کیجیے۔ اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، خاص کر ہم دیش کے پردھان منتری سے، کہ مسلمانوں کی تو جو نفرت کی ہوا پھیلائی جا رہی ہے، اگر اس نفرت کی آگ کو آپ نے بجھانے کا کام نہیں کیا، مسلمانوں کا نہیں صرف دیش کا نقصان ہوگا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم ملی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی کہیں گے کہ ہماری ملی تنظیموں کے سربراہان اس معاملے میں سر جھول کر بیٹھے، کیا اس ملک میں داڑھی ٹوپی رکھ کر سفر کرنا مشکل ہو جائے گا؟ بچوں کا مدرسے میں تعلیم، دینی تعلیم کے حصول کے راستے بند ہو جائیں گے؟ اگر ہم نے اپنی چپی نہیں توڑی اور اس کے لیے سنگھرش نہیں کیا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ ہمارے صدر محترم جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اس کی خبرگیری ہم لوگوں سے کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک دو دن میں وہاں کا دورہ کروں گا۔ ہمارے جو مقامی لیڈر ہیں، جناب مکھیا غلام حسنین صاحب جو MIM کے کینڈیڈیٹ رہے، وہ مرحوم کے گھر پر گئے، ان کے لوگوں کو دلاسا دیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک نیک کام سے وہ آ رہے تھے، حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے لوٹ رہے تھے۔ دھارمک کام میں بھی جائے آدمی اور اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کا سلوک ہوگا تو یقیناً ہے کہ اس ملک کے لیے یہ اچھا سنکیت نہیں ہے۔ یہاں کے سوہاد کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکومت وقت سے انصاف کا مطالبہ کریں۔ مسلمانوں کو جی سپا کا کوئی بولے گا، کوئی کانگریس کا بولے گا، صرف اور صرف مسلمانوں کے پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے صرف MIM والے کھڑے ہوتے ہیں، اسد اویسی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی قیادت مضبوط کریے۔